اچھا، میرا پہلا جو سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک آج کل ہمارے جو کچھ لوگ ہیں لکھاری ہیں وہ ایک ٹرم کا استعمال کرتے ہیں نیو لبرلزم. تو یہ نیو لبرلزم سے کیا مراد ہے؟ اس کی ذرا تھوڑی سی آسان ہمارے جیسے عامی آدمیوں کے لیے کوئی وضاحت کر دیں کیا ہوتی ہے. جی ہاں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا نا اس اصطلاح کے نا سیاق و سباق میں جاؤں گا، کیونکہ اس کے بارے میں نا بہت کچھ لکھا جا رہا ہے یہاں، مطلب انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور ہمارے میڈیا میں بھی. دیکھیں اس وقت کی جو رائج یا سمجھا جائے کہ مین سٹریم کی نا 3 آئیڈیالوجیز ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے مطلب لبرلزم، دوسری سوشلزم اور تیسری فاشزم. اور فاشزم تو باقاعدہ سے کہیں نہیں موجود، لیکن اس کے اجزاء جو ہے نا مختلف آئیڈیالوجیز کے اندر موجود ہیں. اور جو سوشلزم ہے وہ بھی مطلب جو ہے اس شکل میں نہیں موجود کہ جس شکل میں 19ویں صدی میں موجود تھی، اس میں بھی ارتقا آیا ہے، اور کچھ لوگ اس کو بھی نیو لیفٹ یا نیو سوشلزم وغیرہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل جو ہے کہ ویسٹ کے اندر بھی جو سوشلسٹ ہیں اب وہ پرائیویٹ پراپرٹی کے اتنے خلاف نہیں ہیں کہ جتنا کہ سوشلسٹ یا مارکسسٹ آئیڈیا تھا. اب یہ سوشل ویلفیئر اورینٹڈ زیادہ ہے. اسی طرح جو لبرلزم ہے کہ جو 19ویں صدی میں تھا، جس کو کلاسیکل لبرلزم کہا جاتا ہے، تو اس کے ماننے والے جو ہے یو کے اندر، یو ایس اے کے اندر لبرٹیرینز کہا جاتا ہے. یہاں بھی لبرٹیرینز موجود ہیں، تو ان کی تعداد تھوڑی ہے. اور جو لبرلزم ہے اس نے بھی مختلف آئیڈیالوجیز کو اور بدلتے وقت کو اپنے اندر جذب کیا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک نیو لبرلزم کا تعلق ہے تو کوئی بھی ایسا اسکالر نہیں موجود کہ جس نے نیو لبرلزم کے اسکول آف تھاٹ کو انٹروڈیوس کروایا ہو. یہ آئیڈیالوجی ایسی ہے کہ جو اس وقت جو دنیا کا ایک طرح سے اکنامک سسٹم موجود ہے، تو اس کے مخالفین نے اس کو ایک نام دے دیا ہے کہ یہ نیو لبرلزم ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں موجود، کوئی مفکر نہیں موجود کہ جو ڈائریکٹلی سامنے اور آ کر کہے کہ بھئی میں نیو لبرلزم کا ماننے والا ہوں، آؤ میں تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. اسی طرح ایک اور اصطلاح بھی موجود ہے جس کو نا واشنگٹن کنسنسس کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا تھا ولیمسن نے. تو اس کے بھی مطلب جب بھی آپ نے کوئی جو کرنٹ جو اکنامک سسٹم ہے آپ نے اس پر تنقید کرنی ہو تو واشنگٹن کنسنسس پر تنقید کر دی جاتی. لیکن ابھی جو یہ جو 10 سال گزرے ہیں اس کے اندر ایک عجیب سا ریوائول آیا ہے. وہ یہ ہے کہ نیو لبرلزم کا باقاعدہ سے نیو لبرلزم کا نہیں، لیکن اس سے ملتے جلتے آئیڈیاز کا نا باقاعدہ سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ فار ایگزامپل ولیم اسٹرلی ہیں، تو انہوں نے آ کر اس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نیو لبرلزم کا دفاع کروں یا واشنگٹن کنسنسس کا. انہوں نے مطلب جو ہے نیو کلاسیکل جو اکنامکس آئیڈیاز ہیں ان کا دفاع کیا ہے. اور جن لوگوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہا ہے کہ یہ نیو لبرلزم کا دفاع ہے. تو اگر اوور آل اس پر ایک جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والوں نے ایک ہینڈ بک بھی پبلش کی ہے نیو لبرلزم پہ، تو انہوں نے اس کو نا ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ نا مارکیٹ اورینٹڈ سسٹم ہو اور گورنمنٹ ریگولیشن سے اور پرائیویٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے، اور مارکیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ فریڈم ہو، پرائیویٹائزیشن ہو، لبرلائزیشن ہو. اور یہ اس کا کسی طرح سے بھی سوشل آرڈر سے یا پولیٹیکل آرڈر سے کوئی تعلق نہیں. یہ پیور جو ہے نا اکنامکس کے اندر ہی موجود ہے کہ جو پراپرٹی رائٹس کی بات کرتی ہے، جو فری مارکیٹ کی بات کرتی ہے، جو مطلب لیس ریگولیشن کی بات کرتی ہے، جو پرائیویٹائزیشن کی بات کرتی ہے، جو فری موومنٹ آف پیپل، فری موومنٹ آف کیپیٹل کی بات کرتی ہے. تو اوور آل اس کو عموماً جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مارکیٹ اورینٹڈ جو اکنامک سسٹم ہے تو اس کو نیو لبرلزم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں تو میں کلاسیکل لبرلزم کا بہت زیادہ فین ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مارکیٹ نے جس طرح سے گرو کیا ہے اور جس طرح سے اسٹیٹ نے گرو کیا ہے اور جس طرح سے سوسائٹی کا گرو کیا ہے، تو جو کلاسیکل لبرلزم ہے تو اس کو اپنے اندر لچک دکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے اختلاف بھی کرتی. میں کچھ اس طرح سمجھ رہا تھا، پتہ نہیں اب میں درست ہوں یا غلط، کہ نیو لبرلزم کی اصطلاح جو ہے یہ ہمارے جو لیفٹسٹ دوست ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ چونکہ ان کو کیپٹلزم تو پسند نہیں ہے یا اس سے وہ نفرت کرتے ہیں، تو یہ نفرت کے ایک ہزار کا طریقہ ہے.
کیونکہ کیپٹلزم جو ہے وہ کسی بنیادی طور پہ کسی آئیڈیالوجی پر تو نہیں ہے، اس میں تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ چینجز لاتا رہتا ہے، اور آج کے دور میں جیسے جیسے ایوولوشن ہو رہا ہے یا جیسے نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، اس کے طریقہ کار میں تھوڑا سا ڈفرنس پیدا ہو رہا ہے، وہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے یہ لیفٹسٹ نے ایک نئی اصطلاح ڈیوائز کر لی ہے، نیو لبرلزم۔ تو کیا یہ میرا کہنا ٹھیک ہے یا درست نہیں ہے؟ میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، وہ اختلاف اس طرح سے کروں گا کہ کیپٹلزم باقاعدہ سے ایک آئیڈیالوجی ہے، مطلب اس سے نا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مینس ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کیپٹلزم سب سے زیادہ جس پر بیس کرتا ہے وہ ایڈم سمتھ ہیں، اور ٹھیک ہے، ایڈم سمتھ نے ویلتھ آف نیشن کے اندر جو کیپٹلزم کے جو بیسک آئیڈیاز ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اس نے سیلف انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ سیلف انٹرسٹ جو ہے نا ان کلیکٹیو فارم جو ہے وہ کلیکٹیو انٹرسٹ بنتا ہے، سوشل انٹرسٹ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس نے بینتھم نے اور انہوں نے جو ایڈم سمتھ ہے، انہوں نے جو مارکیٹ کا جو انویزیبل ہینڈ کا آئیڈیا ہے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے، پراپرٹی رائٹس کے آئیڈیا کو ڈیفینڈ کیا ہے، فری ٹریڈ کے آئیڈیا کو ڈیفینڈ کیا، ایون کہ اس کی بک جو ویلتھ آف نیشن ہے وہ اس مقدمے پر مبنی ہے کہ فری ٹریڈ سے نا نیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ایون کہ اس نے پروجیکٹ کیا تھا کہ چائنا جب تک فری ٹریڈ کی طرف نہیں جائے گا چائنا ایک غریب ملک رہے گا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ نا ایڈم سمتھ کی نا مطلب آئیڈیا اس حوالے سے بہت درست تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور مطلب اسی موجودہ صدی میں جو نوبل لاریٹ ہیں، مینس فار ایگزامپل ہائیک ہو گئے، تو انہوں نے کیپٹلزم کے مقدمے کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اکنامک افیئرز میں جو تقریباً 13 اکانومسٹ ہیں جو کام کر چکے ہیں، جنہوں نے اس صدی کے اندر 13 نوبل لاریٹس ہیں جنہوں نے لبرلزم کے اور کیپٹلزم کے مقدمے کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ پریکٹیکل امپلیکیشن بھی موجود ہیں جس کو نیو کلاسیکل ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں، اور آئیڈیا کی فارم میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور اوور آل یہ جو ہے نا لبرلزم کا ایک اکنامک سسٹم ہے، لبرلزم کا جیسا کہ اس کا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی اور پلورلزم ہے، اور سوشل جو ہے اس کا بھی لبرلزم کا ایک پہلو موجود ہے۔ تو اس کا اسکول آف تھاٹ سے گہرا تعلق ہے۔ ٹھیک لیکن ہے، جہاں تک بات ہے کہ سوشلسٹ حضرات کا، یہ بات درست ہے کہ سوشلسٹ کبھی عموماً نیو لبرلزم کو پولیٹکس میں بھی اور سوشل آرڈر میں بھی لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نیو لبرلزم نے کبھی بھی اس کو اس صورت میں پریزنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو اسٹرکٹ رکھا ہے کہ اکنامک سسٹم کے اندر۔ ٹھیک اچھا، ایک اور چیز ہے کہ میری ایک دوست ہیں یو ایس سے بیسڈ ہیں اور بہت اچھی اکانومسٹ ہیں، تو کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نیو لبرلسٹ ہو کیونکہ وہ مارکیٹ آرڈر پر بہت زیادہ یقین رکھتی ہے، تو اس نے کہا کہ کیونکہ نیو لبرلزم ایک طرح سے نا گورنمنٹ کی نا امپوزیشن مانگتا ہے، جبکہ کیپٹلزم کہتا ہے کہ گورنمنٹ منیمم گورنمنٹ ہو اور سسٹم جو ہے اکنامک سسٹم گراس روٹ لیول سے نکلے۔ ہے۔ اسی طرح نو سمتھ کے نام سے ایک بہت پاپولر اکانومسٹ ہیں، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ٹویٹر پر نا وہ کیا اکانومسٹ کا نا مطلب انٹرویو کیا، یعنی سروے کیا، اور اکانومسٹ حضرات سے پوچھا کہ نا ڈو یو نو دی ڈیفینیشن آف نیو لبرلزم؟ تقریباً 80% کا تھا کہ ہمیں تو اس کی باقاعدہ سے کوئی ڈیفینیشن نہیں، ہمیں نہیں پتا، اور جو 20% تھے کچھ نے کہا کہ وی ڈونٹ نو، اور کچھ نے کہا کہ نا نہیں، کچھ نے کہا کہ نا ہمیں کوشچن ہم آنسر دیکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن پتا ہے۔ تو یہ تھن جو ہے نا ٹرمینالوجی ہے۔